جو ان لاز ہیں وہ ایک مسجد آئے تھے جمعے کی نماز کے لیے, اور ہم اپنے گھر سے مسجد آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے. وہ اپنی بیٹی کو لے آئے تھے, ہم یہاں سے چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, ہم نے جمعے کی نماز پڑھی. جمعے کے بعد شیخ نے, ہمارے جو ٹیچر ہیں ڈاکٹر فضل آئی, نے کہا شیخ نے کچھ آیات پڑھی اور میں نے کہا قبول ہے. بس 5 منٹ کی گیم ہے, صرف 5 منٹ سے بھی کم کی. بالکل حجاب اور قبول ہے. اس میں گواہ ولی موجود تھے, حق مہر طے ہو گیا اور یہ نکاح ہو گیا. ایک لڑکی جو مجھ پہ حرام تھی ودن 5 منٹس مجھ پہ حلال ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ میری گاڑی میں بیٹھی, میں نے ان کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا, میں آپ کو صحیح بتاؤں. اچھا, یس, میں نے ان کو فرسٹ ٹائم دیکھا جب میرے گھر وہ پہنچی تھی. میں نے ان کو وہاں پہ ملاقات کی. تو یہ تو میں نے ایک بہت بڑا رسک لیا. تو بچوں کو نصیحت ہے کہ کڈز ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو دیکھنا جائز ہے, ملاقات کرنا جائز ہے ولی کی, ان کے ولی کی موجودگی میں, تو کریں انشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ یار مطلب کیسے اتنے بڑے بڑے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ علی بھائی اللہ مجھ سے ناراض ہے, اللہ مجھ سے ناراض ہے. میں کہتا ہوں کہ اتنا ریپیٹیٹیولی اس جملہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ کو پتا بھی ہے اللہ کی ناراضگی ہے کیا؟ آپ کو پتا بھی ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے ناراض ہوتا ہے؟ قرآن میں جا کے پڑھیں تو صحیح ان لوگوں کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, دا موسٹ ریچڈ ونس. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آزمائش آئی ہے نا تو اللہ کی ناراضگی ہے, کوئی مشکل آ گئی ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے, یا بس ہمیں کوئی چیز نہیں ملی وہ اللہ کی ناراضگی. حالانکہ کتنا کلیئر اللہ نے سب بتایا ہوا ہے, کتنا کلیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں 3 طرح سے ٹیسٹ کروں گا. مطلب دا وے آئی ہیو انڈرسٹوڈ کہ 3 قسم کے ٹیسٹ آتے ہیں. یا اللہ فوراً دے دیتا ہے اور ہمارے شکر کو آزماتا ہے, یا اللہ تعالیٰ ڈیلے کرتا ہے اور ہمارے صبر کو آزماتا ہے, یا اللہ نہیں دیتا اور ہمارے ایمان کو آزماتا ہے. تو فیتھ, پیشنس اور گریٹیٹیوڈ, ان 3 کے ٹیسٹ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں لوں گا, میں ضرور آزماؤں گا, میں لاس آف ویلتھ سے, لائف سے, لیکن وبشر الصابرین. کچھ دوستوں کو نا چھوڑنا پڑا جو بڑے پرانے دوست ہیں. تو اس دن کال آئی تو گلا کہ ملتا نہیں ہے. صحیح. تو میں نے کہا میں مل کے کیا کروں. وہی میں کہا بچے بڑے ہونے کو آ گئے. صحیح. اور ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کب بلاوا آ جائے, اور تم لوگوں کی وہ غفلت ختم ہی نہیں ہوتی. تو وہ پھر مجھے آگے سے کہتا ہے کہ تم بڑے, تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے. میں نے کہا نہیں بھائی, میں اپنے آپ کو شاید اتنا اسٹرانگ نہیں سمجھتا, کیونکہ اگر آپ کسی پرفیوم کی دکان میں جاؤ گے, آپ پرفیوم نہ بھی خریدو تو آپ خوشبودار ہو کے نکلو گے. صحیح. سنگت میٹر کرتی ہے, تو یہ بچوں کو پتہ چلنا چاہیے, کیونکہ آپ کی جو کمپنی ہے نا وہی آپ کو گناہ کرنے سے زیادہ گناہ پہ لانے والے کی پکڑ ہوگی. صحیح بات. اور یہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے, اور اس کے بارے میں آپ کا سلیکٹو ہونا بڑا ضروری ہے. صحیح بات. آپ دیکھیں جب ایک رشتہ آ رہا ہے تو اگر وہ لڑکا یا لڑکی بہت دیندار ہے, نیک ہے, اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا کہ ان کی ریالٹی کیا ہے. جسٹ امیجن دس تھنگ کہ وہ بچہ جنتی بچہ, اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ اس کے جو اعمال ہیں اس کی وجہ سے جنت میں جائے گا, اینڈ یو ہیو ریجیکٹڈ ہم آن دا بیسس آف کہ یار اس کا رنگ تھوڑا سا سانولا ہے, اس کی ہائٹ تھوڑی سی کم ہے, وہ پیسے کم کماتا ہے. ایک صحابی تھے, اشرا مبشرہ میں آتے ہیں, ان کی طبیعت نیچر ایسی تھی کہ وہ تھوڑے سخت طبیعت کے تھے, اور وہ حضرت ابو بکر کی جو بیٹی ہیں وہ ان کی وائف تھی. کمپلین کی اپنے ابا جان سے کہ جو میرے شوہر ہیں وہ میرے پہ نا کافی سختی کرتے ہیں. تو مجاہد تھے بیسیکلی, حضرت زبیر. ایگزیکٹلی. تو آپ یہ چیک کریں, دس از دا کرائٹیریا. حضرت ابو بکر نے ان کو کہا کہ بیٹی تم صبر کرو, تمہارا جو شوہر ہے نا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جنت میں تم اس کے ساتھ جاؤ, کیونکہ جب جنت میں کوئی اسپاؤس, فار ایگزامپل ایک اسپاؤس چلا گیا اور دوسرا بھی چلا گیا اور دوسرے کا درجہ نیچے ہے اور ایک کا اوپر ہے, تو اللہ تعالیٰ جو نیچے والا ہے اس کو اوپر والے کے پاس کر دیں گے. تو آپ نہیں چاہتے کہ وہ بچے آپ کو کمپنی کریں جنت میں, یا ان کا جو اٹرنل لائف کے لیے ایک ہیپینس ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کو یہ شعور ہو جائے نا, اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ ان نظروں نے اللہ رب العزت کو دیکھنا ہے قیامت کے دن, اور ان کا شرف اور ان کا سٹیٹس اور مقام یہ ہے, تو کوئی بندہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ جن نظروں نے اتنی پاکیزہ ذات کو دیکھنا ہے وہ کوئی اللہ معاف کرے گندی چیزوں کو اور گندی فلموں کو اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں پہ نظر ڈالے. میں سمجھتا ہوں یہ شعور سب سے زیادہ اہم ہے, اور یہ ہمیں اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر کسی کو پتا چل جائے کہ میں نے صبح تک زندہ نہیں رہنا, I won't see the sunlight again, اس کی وہ رات کیسی گزرے گی مجھے بتائیں آپ. گناہ کا تصور بھی ہے کہ کرنے کو تو دور کی بات ہے. صحابہ کرام they were prepared to die. ہمیشہ آپ کے کم از کم آپ کے دل و دماغ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ یار all of this is temporary, that's it. پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا لیٹنا خدا کی قسم چینج ہو جائے گا. لڑکیاں سمپل لڑکیاں آتی ہیں سمپل فیملی سے, اینڈ دا وے دے گیٹ یوزڈ اینڈ ابیوزڈ, خدا بنا لیتی ہیں مرد کو. اس کے بعد جو وہ رولتا ہے انہیں, ہماری آنکھوں دیکھے واقعات ہیں, ہم لٹرلی سمجھاتے تھے اپنی کچھ کلاس والے کہ بچوں بھیڑیوں سے, مثال طور دیر آر بنچ آف پگز ان اے روم, سوری ٹو یوز دس ورڈ,
اور وہاں آپ جو ہے پارٹی میں چلی جاتی ہیں, what do you expect, وہ کیا کریں گے آپ کے گندے ہی ہو گئے آپ ادھر, گندے ہو آپ نے ٹیسٹ کر لینا اس کو کہ آپ سے پیار کرتا ہے, میں نے کہا بھائی جان رشتہ بھیجے نا. ہاں بالکل 100%. سمپل, ٹھیک ہے, ڈونٹ سے کہ ہر بندہ جو ہے نا اتنی کمٹمنٹ اگر آپ کو دے سکتا ہے, وہ نکاح میں کمٹمنٹ دے سکتا ہے تو اف یو آر اے مین انف سینڈ اے پروپوزل ٹو ہر فادر, اور کہیں کہ بیٹا یہ کہیں بچے لگے میرے تم, ٹھیک ہے, اگر تم اف یو ریئلی وانٹ می, ٹھیک ہے, ڈونٹ ٹاک ٹو می, ٹاک ٹو مائی فادر. اگر وہ سنسیئر ہوا ہی ول ٹاک ٹو یور فادر, because they would want the body only. Yes. They don't want to take responsibility. yes. حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے, چاہے آپ کے چاہنے والے آپ کو فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں. اللہ جس کے ساتھ محبت کر لیں اللہ اس کو مصائب میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا فریم آف ورک کیا ہے کہ وہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے, میں ہی کیوں, حالانکہ اللہ تو آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے آپ کو آزما رہے ہیں. اور اللہ نے آپ کو یہ بھی سمجھایا ہے, اللہ آپ کو آپ کی استطاعت سے زیادہ آزمائیں گے ہی نہیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو یہ اس طرح کی چیز ہے کہ آپ اس کو سمجھ جائیں نا, تو وہ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ ول فال ان پلیس. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے, نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے. علیہ السلام کربلا کا جو واقعہ ہے اس سے مشکل کنڈیشن, اس سے سخت جو حالات کسی کے نہیں ہو سکتے, لیکن وہ بھی یہ درس دے کے گئے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. 3 ٹیسٹ لیتا ہے اللہ, یا آپ کو فوراً وہ چیز دے دیتا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں, اور اس کے تھرو آپ کا گریٹیٹیوڈ چیک کرتا ہے اللہ, شکر گزاری کہ یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں, یا اللہ ڈیلے کر کے دیتا ہے اور اس میں کیا چیک کرتا ہے, صبر, پیشنس, یا اللہ دیتا ہی نہیں اور اس میں کیا چیک کرتا ہے, فیتھ, ایمان. یہ 3 ٹیسٹ کرتا ہے اللہ, گریٹیٹیوڈ, پیشنس, ایمان. پریپیئر کریں اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ملا فیتھ, کس چیز کی فیتھ, اللہ نے نہیں دیا نا, کوئی بات نہیں, اللہ کی حکمت ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. ڈیلے ہو کے مل گیا الحمدللہ, صبر, نہیں ملا فیتھ, فوراً مل گیا شکر. حدیث میں کیا آتا ہے, کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کی, خوب دعائیں کریں. پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, زندگی تنگ ہے, آپ اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں, آپ اپنی نیت ٹھیک کریں, آپ اپنے اجر کا سوال لوگوں سے نہ کریں, صرف اللہ سے امید رکھیں, پھر دیکھیں آپ کی زندگی کس طرح سے آسان ہوتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ آج بھی وہی رب ہے, آج بھی وہ اپنے رحمت خزانے کھول سکتا ہے اور قدرت کی دریا بہا سکتا ہے, اور ہماری زندگی میں ہماری جو مشکلات ہیں, پریشانی ہیں, وہ دور کر سکتا ہے. بس ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے گناہوں سے بچنا ہے, ہم نے نیت صاف کرنی ہے, ہم نے حرام سے بچنا ہے. بہت پاورفل ٹپ ہے اور یہ بڑا زبردست لیسن ہے سورہ زحا میں, کہ جب تم خود پین میں ہو نا تو اس پین کو تم ریلیو کیسے کرو گے. یہ سائنٹیفکلی پروون ہے, دوسروں کی پین آسان کر, یہ ہے سب سے بڑی بات. یہ ہے جو بندہ خود پین میں ہوتا ہے نا, وہ پھر دوسروں کی بڑی زبردست مدد کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے, مجھے بتائیں جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر لے اس کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ پھر ہاں ہو سکتا ہے وہ مصیبتوں میں ہو, آزمائشوں پہ ہو, لیکن آزمائشوں کا ہونا بھی اللہ کی محبت کی ایک بہت بڑی علامت ہے. اگر اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ اس کو دین کی فقاہت عطا کر دیتے ہیں, دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں, دین کا فہم عطا کر دیتے ہیں. آپ کے مشکل حالات کہیں آپ سے جو آپ کو اللہ سے دور نہ کر دے. اینگزائٹی کا ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لوگ عبادات چھوڑ دیتے ہیں. اکثر جب مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ پورا پروسیس ہے, جی کر لو جو ٹرائی کرنا ہے, صحیح, آخر میں پہنچو گے اللہ تک ہی, اس کے علاوہ تمہیں سکون نہیں ملے گا. تو اکثر لوگ جو اگر ابھی یہ سن رہے ہیں جو شاید کسی بھی وجہ سے, حالات کی وجہ سے ان کا اللہ سے وہ تعلق تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے, تو یقین رکھیں کہ آپ ایک دفعہ اس تعلق کو دوبارہ سے بحال کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں لاتا ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں, ان کو بلا کے کہتے ہیں جبرائیل میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں, یہاں سٹاپ کریں آپ, فلاں ابن فلاں آپ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کا نام لے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں, پھر آسمان میں, بیکاز ہی از دا ہیڈ آف دا اینجلز, وہ آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتے ہیں, تم سب اینجلز بھی محبت کرو. کین یو کاؤنٹ دا نمبر آف اینجلز؟ جو بندہ یا بندی جس نے اپنی وائف کو دکھا دیا, جو اپنی اندر بیڈ روم کی چیزیں دکھا رہا ہے, اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے, the more you expose yourself, the more you give other person the right to actually judge you as well. دیکھیں جب آپ نے اپنی کوئی چیز دکھائی ہے,
نیچرلی کوئی بندہ کیا کہے گا, اچھا یہ برا. someone is going to judge you at that moment. جتنا آپ نے ایکسپوز کیا, مثال کے طور پہ ایک بندہ اپنی وائف کو دکھاتا ہے, اللہ معاف کرے, کسی بھی طریقے سے اپنی وائف کو دکھاتا ہے, ایک بندہ نیچرلی, ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے جو اس کے بارے میں گندے تھاٹس بھی لائیں گے, وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس کے بارے میں ہاں اچھی بات کرنے والے بھی ہوں گے, کہیں گے بڑی خوبصورت ہے بیوی. یعنی الٹیمیٹلی آپ نے کیا کیا کہ اس کو ایک آبجیکٹیفائی کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ نہیں دیکھیں گے. ایک ہے آپ نے فرمایا کہ العاق للوالدین, ایک بندہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے, اور ایک اور آپ نے فرمایا المرأة المترجلہ, وہ خاتون جو مردوں کی طرح ایکٹ کرتی ہے جان بوجھ کے, اور تیسرے آپ نے فرمایا دیوس وہ شخص ہے جو اللہ معاف کرے جس کو کوئی شرم حیا نہیں آتی کہ اس کی بیوی, اس کے اہل خانہ, اس کی فیملی کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں, سوچتے ہیں. تو اللہ قیامت کے دن ایسے بندے کو دیکھے گا نہیں. یعنی اتنی یہ اللہ کے ہاں ڈسگریسفل بات ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الرزاق. رازق سے پہلے جو ال لکھا ہوا ہے وہ ہے دا, اس کا مطلب ہوتا ہے دا عربی گرامر میں. دی پرووائڈر, دا اونلی پرووائڈر. وسیلہ بن سکتا ہوں میں, رزق دینے پہ قادر نہیں ہوں میں. شاہ صاحب وسیلہ بن سکتے ہیں, آپ کو اللہ ہی عطا کرے, کوئی بھی ہو, چاہے بلینئر ہو یا ٹریلینئر ہو. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہ ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو نفع نہ پہنچانا چاہتا ہو, کوئی دنیا کی قوت آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتی. ساری 8 ارب کی آبادی ایک طرف ہو جائے, نفع نہیں پہنچا سکتی. اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے. سملرلی کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو, پوری دنیا ایک طرف ہو جائے, آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کلیم کی ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بڑا فلرش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے, جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, جن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی, کسی صورت نہیں ہو سکتی. Your favorite ayah in the Quran? ویسے تو میری 2 فیوریٹ آیات ہیں, چلیں پہلے ہی بتا دوں. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا, کہ جو شخص عزت چاہتا ہے تو وہ جان لے کہ تمام عزتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں, یعنی عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے. اور ایک اور آیت ہے کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ. صحیح بات ہے. اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. جو بندہ جتنا حرام کرتا ہے نا, زیادہ حرام میں انوالو ہوتا ہے, اس میں میوزک بھی شامل ہے, تو اس سے نیکی کی طاقت چھین لی جاتی ہے. اسی لیے جب وہ نماز میں کھڑا ہوگا تو سستی کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور وہ نفاق اندر آ جاتا ہے نا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, اور وہ پھر عبادتیں بھی جب کرتا ہوگا نا تو وہ دل کے ساتھ نہیں کرتا ہوگا, جلدی جلدی بس یار ایک فرائض پورے کرو اور چلو. اور اس کا الٹا ہوئی جیسے ہم نے بات کی نا, واٹ از دا فلپ سائڈ آف اٹ, کہ جتنا بندہ ذکر کرتا ہے, قرآن مجید پڑھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی قوت میں اضافہ کر دیتے ہیں. یار اس سارے غم ایک سائڈ میں, تم صرف اتنا بتا دو کہ اگر آج تمہاری اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے, مر جاتے ہو, تو فیس کرنے کے لیے تیار ہو. سب سے بڑا غم پھر یہ ہے. تو واقعی لٹرلی کئی لوگوں نے مجھے فیڈ بیک دی کہ یار جب ہم نے اس غم کو اپنے اوپر حاوی کیا نا, تو ہم وہ پچھلے غم بھول گئے. یار یہ کون سے غم ہے؟ سب سے بڑا غم تو یہ کہ اگر اللہ کو ہم جواب نہ دے سکے اور آخرت خراب کر لی ہم نے, وہ سب سے بڑا غم ہے. یا مجھے کوئی پریشانی ہو لائف میں, کوئی بھی پریشانی ہو, میں پڑھتا ہوں اللہم لا مانع لما اعطیت, یار کوئی روک نہیں سکتا خرچ دینا چاہے. یعنی اگر if you have written something for me, مجھ سے کوئی روک نہیں سکتا. جو چیز مجھے ملنی ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو چیز مجھ سے چھیننی ہے مجھے کوئی دے نہیں سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی میں آپ کی دعائیں قبول ہوں تو تہجد کے ٹائم پہ اٹھ جائیں. تہجد کی نماز سب پڑھیں. تہجد کی نماز یہ وہ نماز ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سماء دنیا پر آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کوئی میرا بندہ ہے مجھ سے مانگنے والا جس کو میں وہ جو چاہے اس کو عطا فرما دوں, کوئی ہے اپنی بخشش طلب کرنے والا جس کو میں آج معاف کر دوں. ہر رات کو جب ہم سوتے ہیں اور خراٹے مار رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کسی دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی, اور ہاتھ کدھر اور پاؤں کدھر ہوتے ہیں ہمارے, اور منہ کھلا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے حصے میں آسمان کی طرف آتے ہیں. پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا, میں اسے توبہ قبول کروں. رمضان کی راتوں کی بات نہیں کر رہا, حج کے دن کی راتوں کی بات نہیں کر رہا, محرم کی راتوں کی بات نہیں کر رہا. میں ہر سارا سال ہر رات کو آ کے اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا, اس کو میں توبہ قبول کروں. ہے کوئی سوال کرنے والا, اور ہم میں سے کون ہے جو اٹھ کے اپنے سارے گناہوں کو بخشوا لے. کہتے کہ مجھے کو پسند تھا اسے 10 سال پہلے, اور میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مطلب وہاں پہ معاملہ بنانے کی. تو اب 10 سال بعد جا کے مجھے سمجھ آئی ہے, پتہ نہیں سمجھ انہیں کیسے آئی, میں نے ڈیٹیل نہیں پوچھی. کہتے مجھے کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ چیز میرے لیے اچھی نہیں تھی. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, بعد میں جا کے انسان, اور کئی پردے جیسے آپ نے کہا نا وہ تو کھلیں گے قیامت والے دن, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ دیکھ یہاں پہ میری مدد کیسے آئی. ایکچولی یو ور لوکنگ فار سائنس فرام می اینڈ سائنس کیم, بٹ شاید ہم دیکھ نہیں پاتے. ہم نا آسانی کو بھی انٹرپریٹ اپنے مطابق کر رہے ہوتے ہیں کہ نا یہ آسانی ہے,
بس یہی آنی چاہیے. حالانکہ کتنی زیادہ دیر از سو مچ آن دی ادر سائڈ آف دا ونڈو. اللہ, میں آپ کو بتاؤں بھائیوں, میں نے آج تک آئی ایم یٹ ٹو سی اے پرسن جو ہر طرف سے ڈاؤن, یعنی ہر طرف سے ختم ہو چکا ہوا ہے. کہیں نہ کہیں سے اللہ نے اسے سنبھالا ہوا ہے, کمپنسیٹ کیا ہوا ہے. دیکھیں کئی لوگ ہیں اولاد نہیں ہے تو اللہ نے کہیں اور سے کمپنسیٹ کیا, دولت بہت دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, عزت بہت دی. کہ جو بندہ جتنا حرام کرتا ہے نا, زیادہ حرام میں انوالو ہوتا ہے, اس میں میوزک بھی شامل ہے, تو اس سے نیکی کی طاقت چھین لی جاتی ہے. اسی لیے جب وہ نماز میں کھڑا ہوگا تو سستی کے ساتھ کھڑا ہوگا, وہ نفاق اندر آ جاتا ہے نا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اور وہ پھر عبادتیں بھی جب کرتا ہوگا نا تو وہ دل کے ساتھ نہیں کرتا ہوگا, جلدی جلدی بس یار ایک فرائض پورے کرو اور چلو. اور اس کا الٹا ہوئی جیسے ہم نے بات کی نا, واٹ از دا فلپ سائڈ آف اٹ, کہ جتنا بندہ ذکر کرتا ہے, قرآن مجید پڑھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی قوت میں اضافہ کر دیتے ہیں.